آج کے ویلاگ میں بات کریں گے ان خزانوں کی جو قدرت نے صبح سویرے اٹھنے والوں کے لیے چھپا رکھے ہیں، ساتھ ہی بچوں کے ویکنڈ کی ایکٹیویٹیز اور اپنوں کے بچھڑنے پہ غمگین دلوں کا سہارا کیسے بنے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ السلام علیکم مائی لٹل سرکل آف یوٹیوب فیملی اینڈ دوز ممبرز ہو جوائن می ریسنٹلی، ہارٹلی ویلکم ٹو مائی چینل منشا فیملی۔ Believe me, it's just a click from you, but one comment, one like, one subscription, it means a lot to me. So thank you so very much. کیسے ہیں آپ سب؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں خوش و آباد رکھیں، آمین۔ تو آج ہے جی ویکنڈ۔ پری اسکول کے بچے لانگ ویکنڈ انجوائے کرتے ہیں۔ بچوں کو ناشتہ کروایا، گھر کی ہلکی پھلکی صفائی کی، تب تک بچے کارٹون دیکھ رہے تھے، ان سے موبائل واپس لیا تو انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ اب ہم نے گھر کے کون سے کونے کو نشانہ بنانا ہے۔ بچیاں زیادہ تر ٹیچنگ گیمز کھیلتی ہیں، تو مناہل نے وائٹ بورڈ لیا، اپنے ٹوائز کو اسٹوڈنٹ بنایا اور ٹیچنگ سٹارٹ کر دی۔ وائٹ بورڈ ایک ہی ہے تو حماد کو مسئلہ سٹارٹ ہو گیا کہ یہ مجھے چاہیے۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر ایک بچہ کوئی چیز لے لیتا ہے تو دوسرے کو وہی چیز چاہیے ہوتی ہے، اٹس نیچر آف کڈس۔ تو ایسی سچویشن میں ہمیں ڈانٹ ڈپٹ شور شرابے کے بجائے سکون سے حل نکالنا چاہیے تاکہ بچے ویکنڈ کو انجوائے کر سکیں۔ سلوشن ہم نے یہ نکالا، اسٹڈی ٹیبل باہر نکالی، ایک پیج کو ٹیپ کے ساتھ پیسٹ کیا اور یہ جی بن گیا ان کا وائٹ بورڈ۔ اب نیکسٹ پرابلم سٹارٹ ہو گیا کہ دونوں کو ایٹ دا سیم ٹائم اسٹڈی ٹیبل چاہیے، جس کا حل یہ نکلا کہ ایک ٹیچر بنے اور ایک اسٹوڈنٹ۔ تو الحمدللہ پرابلم واز سارٹڈ۔ کچھ ٹائم تو گزر گیا، اب جی میں نے پودوں کو پانی دینا شروع کیا تو مناہل کی ضد کہ مجھے واٹرنگ کرنی ہے، ساتھ ہی حماد کی ضد شروع ہو گئی۔ پہلے مناہل کی باری لگائی، پھر حماد کی، انہوں نے پودوں کو کم اور خود کو ویسے زیادہ پانی دیا۔ بچوں کو فروٹ کاٹ کے دیا، خود کچن میں آ گئی۔ نارملی 10 to 11 میری کوکنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، بٹ آج سیٹرڈے ہے اور بچے ساتھ ہیں تو اٹس ناٹ پاسبل۔ سو کوئی بات نہیں، ایڈجسٹڈ اکارڈنگلی۔ آپ اس میں ٹینشن مت لیا کریں کہ ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آپ کا کام ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ نے ہی مینیج کرنا ہے، تو ٹینشن لیے بغیر جس طرح مینیج ہو سکتا ہے سکون سے ویسے مینیج کر لیں۔ ویسے ویکنڈ پہ جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی چیز کوک کرنی چاہیے جس میں اسمارٹ کوکنگ آ جائے۔ لائک ریڈ بینز میرے پاس بوائل تھے آلریڈی، بس فریزر سے وہ نکالے، مسالہ بنایا اور جلدی سے باہر بھاگی کیونکہ پتہ چلا کہ حماد نے پانی کا پائپ لے کے پودوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بھگونا شروع کر دیا۔ تو بس یہ ڈرامے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بچوں کے یونیفارم واش کیے، انہیں پھیلانے چھت پہ گئی کیونکہ اب موسم چینج ہونے کے بعد نیچے ڈرائی نہیں ہوتے، تو حماد بھی ڈرائی ہونے چھت پہ آ گیا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کو ساتھ ساتھ ہی رکھنا چاہیے، بیکاز کڈز آر انپریڈکٹیبل۔ اگر میں انہیں نیچے چھوڑ کے خود چھت پہ چلی جاؤں تو کچھ پتہ نہیں کہ چند منٹوں میں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اسکول والے بھی آ گئے، سب نے کھانا کھایا، بچے قاری صاحب کے پاس گئے اور میں نے جلدی سے انہیں ریڈی کیا، سب کچھ سمیٹا، پیکنگ کی اور ہم چلے گئے گاؤں میں۔ سنڈے کی صبح نماز کے بعد بچے سو رہے تھے تو میں ذرا سن رائز شوٹ کرنے آ گئی۔ لاسٹ ویکنڈ بھی میں چاہ رہی تھی بٹ تب ڈے کلاؤڈی تھا، نہیں ہو سکا۔ گیٹ کھولا تو یقین کریں آئی واز میسمرائزڈ۔ یار کیا منظر تھا، کیا لائٹ تھی، کیا رنگ تھے۔ بچپن سے ہم رٹے لگا رہے ہیں کہ سفید روشنی 7 رنگوں سے بنی ہے، لیکن سورج کی کرنیں ایسے رنگ دکھا رہی تھیں جیسے کوئی ٹیچر آپ کو پروجیکٹر میں ایکسپلین کر رہا ہو، جیسے قدرت آپ کو آواز دے رہی ہو کہ بھاگو اور دیکھو کیا راز کھل رہے ہیں۔ ایسے ہی تمہیں قرآن غور و فکر اور تدبر کی تلقین نہیں کرتا، کائنات کو تسخیر کریں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر ہم اربوں خربوں پلانٹس میں سے صرف پلانٹ ارتھ کی صبح کو ہی نہیں جانتے تو ہم باقی کائنات کو کب دیکھیں گے؟ میں اکثر سوچتی ہوں سونا سونا سونا، یہ اتنا سونے کے فائدے کیا ہیں یار؟ اگر سونا ہی امپورٹنٹ ہے تو زندگی کیوں دی گئی ہے؟ مرنے کے بعد سونا ہی ہے نا۔ زندگی اللہ نے کسی مقصد کے لیے دی ہے۔ یہ سورج اتنی آب و تاب سے طلوع ہو رہا ہے تو ہم کب طلوع ہوں گے؟ بچپن میں ہم سب نے بڑے مزے سے یہ نظم پڑھی ہے، اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو اور منہ دھو لو، اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے، سورج نکلا تارے بھاگے، دنیا والے سارے جاگے، تم بھی اٹھو باہر جاؤ، اچھے وقت کا لطف اٹھاؤ۔ لیکن یہ چیزیں بچپن میں سمجھ نہیں آتی، یہ صرف آپ رائم کو یہ طور پر انجوائے کرتے ہیں۔ جب آپ بڑے ہوتے ہیں پھر آپ ان چیزوں کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے میسیج کیا ہے۔
صبح سویرے اٹھنا آپ کی جسمانی صحت کے لیے تو ضروری ہے ہی، آپ کی ذہنی صحت بھی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ 1 منٹ کے لیے امیجن کریں، ایک سچویشن ہے، آپ ارلی رائزر ہیں، اٹھیں گے، مارننگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ آپ اپنے اسکول، کالج، آفس کے لیے ریڈی ہوں گے، بالکل ریلیکس سکون سے ناشتہ کریں گے، فیملی سے گپ شپ بھی ہو جائے گی اور ان ٹائم اپنے اسکول، کالج اور آفس میں ہوں گے۔ ہاؤس وائف ہیں، سکون سے ناشتہ بنائیں گی، سرو کریں گی، بچوں کو ریڈی کریں گی، ان کی شرارتوں کو انجوائے کریں گی۔ کیونکہ آپ اٹھتے ہی ایک اندیکھے سٹریس میں نہیں چلی جاتی، دیر ہو گئی، او نو کلاس مس ہو جائے گی، آفس سے لیٹ ہو گیا، او اسکول سے بچے لیٹ ہو گئے، کیسی کیوٹک سچویشن بن جاتی ہے۔ اس سکون کے ساتھ ساتھ جلدی اٹھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا سلیپنگ سائیکل ریگولیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ رات کو بیڈ پہ تو 9 بجے ہوتے ہیں بٹ نیند نہیں آتی اور اسکرولنگ کرتے کرتے 12 بجے سوتے ہیں، ایز اے ریزلٹ آپ کی صبح بھی لیٹ ہوتی ہے۔ جو لوگ ارلی رائزر ہوتے ہیں وہ رات کو 9 بجے بیڈ پہ جا کے نیند کا انتظار نہیں کرتے۔ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز، اس سے آپ کے برین کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے اور آپ کا سلیپ سائیکل پراپر ہو جاتا ہے۔ پھر ناشتہ وغیرہ کیا اور ہم چلے گئے دعا کرنے۔ ایکچولی ہماری برادری میں 2 آنٹیز کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس لیے ہم نے ایک ویکنڈ کے بعد ہی نیکسٹ ویک ولیج ٹرپ پلان کر لیا تھا۔ ان کی بیٹیوں سے مل کے دل بہت اداس ہوا۔ مائیں چاہے جس بھی عمر میں دنیا سے جائیں، سب سے زیادہ ویرانی بیٹیوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھیں، اور جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات نصیب کریں۔ چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی کہ ایسی جگہ جا کے گوسپ کرنے سے بچیں۔ تسبیحات یا پارا جو بھی وہاں کا سسٹم ہو وہ پڑھیں، اور دکھی لوگوں کو چند جملے تسلی کے ضرور بولیں۔ مے بی آپ کے چند الفاظ ان کے دل کا مرہم بن جائیں، جھوٹی ہی تسلی ہو، کچھ دل تو بہل جائے۔ خیر، اسی نوٹ پہ ویلاگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ کوئی بھی بات اچھی لگی تو ضرور کامنٹ کیجیے گا، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سپورٹ می بائی لائکنگ، شیئرنگ اینڈ سبسکرائبنگ۔ آپ کی سماحتوں کا بہت بہت شکریہ۔